مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے 3 لفظ کو نکال دو: اگر، مگر اور کاش۔ دنیا کی کوئی شے مستقل نہیں، اس لیے حالات کیسے بھی ہوں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یاد رکھیں ہماری پریشانیاں بھی عارضی ہیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف آزمانے کے لیے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ دکھ، درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھایا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کر لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایسے نماز ادا کی کہ 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ نے فرمایا تم نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں تیری اس نماز سے بڑھ کر ہوں گی۔ والدین کی باتوں پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر یقین رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی صحیح مگر فائدہ مند ہوگی۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ انسان کی کھال تو بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں۔ دنیا میں ہر فرد کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور قیمت ہے، خواہ وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایک چیز دوسری چیز میں منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن ایک انسان کی فطرت کو دوسرے انسان کی فطرت میں داخل کرنا ناممکن ہے۔ کسی کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک نیا دشمن بنا رہے ہو، یا پھر رقم سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار رہو۔ مومن کی روح قرض کی وجہ سے اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ یاد رکھو جو بھی قرض لیتا ہے وہ غمگین ضرور ہوتا ہے۔ قوموں کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ان میں ایسے افراد جنہیں کچھ کہنا چاہیے چپ رہتے ہیں، اور جنہیں خاموش رہنا چاہیے
وہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ غریب کانے آدمی اس امیر حریص سے 1000 درجے زیادہ خوش قسمت ہے، جسے ہر دم یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ میں نہ جانے کب غریب بن جاؤں گا۔ لوگ اکثر و بیشتر غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ غلطی کسی کھڑکی سے کود کر باہر نکل گئی، حالانکہ وہ دروازے پر بیٹھی رہتی ہے۔ تم اپنے آپ کو یہ بات سوچنے کا عادی نہ بناؤ کہ قرض صرف ذلت و تکلیف کا نام ہے۔ بہت جلد تم دیکھ لو گے کہ یہ مصیبت اور ایک بہت بڑی آفت ہے۔ غائب دماغ آدمی کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ کسی مردہ انسان کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، کیونکہ مردہ انسان اگر خوشی نہیں دیتا تو کم از کم حقیر نہیں سمجھتا۔ پروانہ ہمیشہ شمع کی طرف ہی جاتا ہے، بس اگر پروانے کی طرح مومن بھی شمع حق کا پرستار رہے تو مرتبہ صدق و رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرو، یہ شے روح کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کا مال حلال ہونے کا یقین ہو۔ ہمیشہ نیک اولاد کے لیے طالب دعا رہو۔ تیری خوشی اور غم دونوں رضائے الہی کے تابع ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہ ہو۔ بیوی کے تمام حقوق پورے کرو، اس پر شفقت کرو اور خدا کی طرف سے اس کے متعلق عائد کردہ تمام فرائض ادا کرو، نیز اس کا مہر بھی حلال کی کمائی سے ادا کرو۔ تنگی اور بھوک خدا کے خزانے ہیں، جسے دوست رکھتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے 6 چیزیں لاحق ہوتی ہیں۔ اول، عبادت کا مزہ جاتا رہتا ہے۔ دوم، لوگوں پر شفقت نہیں رہتی۔ سوم، خواہش نفس ابھرتی ہے۔ چہارم، عبادت کرنا مشکل نظر آتی ہے۔ پنجم، لوگ مسجد کو جاتے ہیں لیکن پیٹ بھرا پخانے کی طرف دوڑتا ہے۔ ششم، حکمت و حافظہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ کا ہر حکم ماننے سے دل کو تسلی ہوتی ہے اور راحت ملتی ہے۔ ہماری خواہش ہمارے راستے کا پتھر ہے، اس کو ٹھوکر مار کر دریا میں پھینک دے، تب جا کر تو معرفت حاصل کر پائے گا۔ وہ بندہ جس کے دل میں دنیا کے لیے پیار اور چاہت ہوگی، وہ کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ بغیر نیکی اور عبادت کے آخرت میں ثواب کی امید رکھنا جہالت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر قانع ہونا درست ہے، لیکن ہم جو کچھ ہیں اس پر قناعت کرنا ہرگز درست نہیں۔ 40 سال والی عورت 20 سال جیسا نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چلغوزہ روز کھا کر سویا کرے، 15 دن بعد پہچانی نہیں جائے گی۔ کامیابی ان کو ہمیشہ مشکل اور گھٹن معلوم ہوتی ہے جو یہ نہیں جانتے کہ انہیں کامیاب انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تم زندگی میں چٹان بنو اور مصیبت کی لہروں سے زور آزمائی کرنے کے بعد واپس جانے کا نظارہ صبر و سکون اور وقار سے کرتے رہو۔ جو انسان اپنی آنکھیں حرام جگہ دیکھنے سے بند کر لے، اللہ اسے عمر بھر کوئی صدمہ نہیں دیتا۔ حرام مال سے صدقہ دینا گندے پانی سے غسل کرنے کے مترادف ہے۔ جب رشتہ دار آپ کی ناکامی پر کہکے لگانے لگ جائیں تو بس ایک کام کریں، افطار سے تھوڑا پہلے یہ کلمات یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 71 مرتبہ پڑھ لو۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، خود دیکھو گے اتنا عروج ملے گا، سب حیران رہ جائیں گے۔ عرش سے لے کر تحت الثری تک اللہ کے نزدیک کوئی چیز مومن کے دل سے زیادہ بزرگ اور عزیز نہیں۔ اگر کوئی اور جگہ عزیز ہوتی تو وہ اپنی معرفت کا مقام اسے بناتا۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا مٹا دینا
بہت بڑی نیکی اور اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جو شخص اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں نیک باتیں سکھاتا اور رات کو سوتے وقت کپڑا پہناتا ہے، اس کا یہ عمل ہمارے جادو سے افضال ہے۔ آنکھوں کے اوپر اجوا کھجور کا چھلکا مسل دو، نظر اتنی تیز ہو جائے گی کہ رات کو بھی دکھائی دینے لگے گا۔ نیک خصلت وہی ہے جو کسی کی مصیبت میں کام آئے۔ جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔